الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Viewers of Madani channel, once again we are back in program Prophetic Stories. آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں. Let's begin today's episode with the excellence of درود پاک. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل came to me and said کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود پاک بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کا نام مبارک موسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام کا لقب مبارک کلیم اللہ اور صفی اللہ ہے. Prophet Musa alayhi salam is the chosen bondsman of Allah Almighty, his prophet and Rasul. آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ پاک سے بلا واسطہ گفتگو کلام کرنے کا شرف حاصل ہے. اللہ Almighty revealed 10 scripture upon him، اور آپ علیہ السلام کو تورات بھی عطا کی گئی. پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل مصر کا حال یہ تھا کہ وہاں پہ فرعون کی حکومت تھی، اس کی بادشاہت تھی، اور وہ اس بادشاہت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ تک کر چکا تھا. ایک مرتبہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو تباہ کر کے رکھ دیا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا. یہ خواب دیکھ کے ناظرین فرعون بہت پریشان ہوا. اس نے پریشانی کے عالم میں خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور ان سے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہی. تو ان تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ a child will born in بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت اور تیری بادشاہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. جب اس نے سنا کہ میری بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ آج سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے اس میں سے جو بھی لڑکے ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے، اور جو بھی لڑکیاں ہوں گی انہیں اپنی خدمت کے لیے رکھ دیا جائے. ناظرین سالوں تک یہ ظلم چلتا رہا. پھر اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے بوڑھے اولڈ ایج لوگ وفات پانا شروع ہو گئے، مرنا شروع ہو گئے، ان کا انتقال ہونا شروع ہو گیا. اور لوگوں نے فرعون کے پاس آ کر یہ کہا کہ اے فرعون، اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مرتے رہیں گے اور نیو بورن بیبیز کو ہم قتل کرتے رہیں گے تو پھر ہماری خدمت کے لیے کون ہوگا؟ یہ قوم تو ختم ہو جائے گی، پھر ہماری خدمت گزاری کون کرے گا؟ تو یہ بات فرعون کو سمجھ آئی تو اس نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ اب ایسا کریں کہ 1 سال تک جو بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر اس کے اگلے سال پورا ایئر جو بھی بچے پیدا ہوں ان کو زندہ رہنے دیا جائے. پھر اس کے اگلے سال یہی معاملہ چلے، پھر اس کے اگلے سال بھی اسی طرح ریپیٹ ہو. ناظرین سالوں تک یہ معاملہ بھی چلتا رہا. جب اس نے یہ حکم دیا تھا کہ اس سال میں بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال میں، اور انہوں نے اس طرح پرورش پائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس سال میں فرعون کا یہ حکم تھا کہ اس سال میں جو بھی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے. ناظرین اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدر کے دل میں الہام فرمایا اور انہیں اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ اپنے بچے کی فکر کرے بغیر اس کو ایک صندوق یعنی کہ ایک باکس میں ڈالیں اور اسے دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اور اس بچے کی حفاظت ہم کریں گے. ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدر نے ایسا ہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ایک باکس میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف روانہ کر دیا.
کہ وہ صندوق دریائے نیل کے ساتھ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور ایک مقام تک جا پہنچا جہاں پہلے سے فرعون اور فرعون کی وائف یعنی فرعون کی بیوی موجود تھے۔ ناظرین، جب انہوں نے صندوق کو، ایک باکس کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے خادمین سے کہا کہ وہ صندوق لے آؤ ہمارے پاس۔ تو جیسے ہی اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے نہایت ایک خوبصورت بچہ انہیں نظر آیا۔ ناظرین، جب فرعون کی نظر اس بچے پہ پڑی تو اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ فرعون کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور فرعون نے اس بچے کو دیکھا تو اسے محبت اجاگر ہوئی۔ پھر فرعون کی وائف نے کہا اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں بچہ کہاں سے چلتا ہوا بہتا ہوا آ رہا ہوگا پانی کے ساتھ، یہ وہ بچہ تھوڑی ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کا بچہ ہو۔ ناظرین، اس طرح کی گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی اور آخرکار طے یہ پایا کہ ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس کی پرورش ہم اپنے محل میں کرتے ہیں۔ ناظرین، جب وہ اپنے دربار میں، اپنے محل میں لے کر آئے اس بچے کو تو فرعونیوں نے کہا، جو فرعون کے درباری تھے انہوں نے کہا کہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو کہ جس کے بارے میں تم نے خواب دیکھا تھا کہ یہ بچہ تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تمہاری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ ناظرین، جب فرعون کے دل میں یہ دوبارہ سے یہ ساری باتیں آئی اور لوگوں نے ورگلایا، درباریوں نے ورگلایا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح آزمایا، یہ معاملہ کیا کہ دو جگہوں پر الگ الگ چیزیں رکھی، ایک جگہ پر ڈائمنڈ رکھا، ہیرا رکھا، اور ایک جگہ پر جلتے ہوئے انگارے رکھے، اور کہا کہ اگر یہ وہی اسپیشل یعنی کہ خاص بچہ ہوا جو ہماری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا تو پھر تو یہ ڈائمنڈ کو اٹھائے گا، اور اگر یہ ایک عام اور نارمل سا بچہ ہوا تو پھر یہ انگارے کو اٹھائے گا۔ ناظرین، انہوں نے اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے، اس چیز کو آزمانے کے لیے اس طرح یہ معاملہ پورا بنایا اور یہ ساری چیزیں رکھی، اور لوگ جمع ہوئے، درباری جمع ہوئے، اور فرعون اور یہ سب منظر دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس دونوں چیزوں کے پاس لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ڈائمنڈ یعنی ہیرے کی طرف بڑھانا چاہا تو اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرمایا، تو فرشتے نے آ کر آپ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس انگارے پر رکھ دیا، اور آپ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھا لیا، اور فرشتے نے پھر یہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے اس انگارے کو آپ علیہ السلام کے منہ میں رکھ دیا۔ ناظرین، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک عام سا بچہ ہے جس کی پرورش ہم کریں گے اپنے محل میں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ تو وہ بچہ نہیں ہے۔ اگر یہ خاص بچہ ہوتا تو پھر تو یہ خاص چیز ہی اٹھاتا، جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایک عام سی چیز اٹھائی جو نارملی بچوں کی عادت میں ہوتی ہے، اس نے ایسا ہی کیا۔ تو ناظرین، اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کا یہ کرنا بھی ہوا کہ جب یہ خبر عام ہو چکی کہ فرعون کے گھر میں ایک بچے کی آمد ہوئی ہے تو یہ خبر آپ کی والدہ تک بھی پہنچی، اور آپ کی والدہ بھی وہاں تشریف لائیں، اور اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام کی والدہ کو ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کے لیے انتخاب کیا گیا۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کی پرورش آپ علیہ السلام کی والدہ کے ہاتھوں سے ہی اور فرعون کے گھر میں ہی ہوئی۔ ناظرین، when Prophet موسیٰ علیہ السلام turned 30 years تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم اور حکمت سے نوازا۔ ناظرین، یہ علم نبوت سے پہلے کا علم تھا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی میں تھے تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جس میں سے ایک فرعونی شخص تھا اور ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ ناظرین، they are fighting together، یہ دونوں شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل والے شخص پر فرعونی شخص ظلم کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسے ظلم سے روکنے کے لیے اسے ایک پنچ ہٹ کیا، تو آپ علیہ السلام کے اس پنچ کے ہٹ کرنے سے وہ شخص اسی وقت مر گیا، جبکہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام انٹینشن واز ناٹ ٹو کل ہم، آپ علیہ السلام اسے ارادتاً قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے تو فرعونی آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کے جانی دشمن بن گئے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اس شہر سے ہجرت کرنا پڑی اور آپ علیہ السلام شہر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، when Prophet موسیٰ علیہ السلام reached the Madian city تو آپ علیہ السلام نے شہر کے کنارے پہ ایک کنواں دیکھا،
اور آپ علیہ السلام نے وہاں یہ منظر دیکھا، دیر آر ٹو مچ کراؤڈ، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے وہاں ایک اور منظر بھی دیکھا کہ 2 لیڈیز اسٹے اوے فرام دا واٹر، وہاں پانی سے دور 2 خواتین کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی بلکہ ایسے ہی کھڑی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام انکوائرڈ دیم، کیا معاملہ ہے، آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ان خواتین نے بتایا کہ ہم ان مردوں میں نہیں جا سکتے، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو ان خواتین کی باتیں سن کر ان پر رحم آیا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں قریب میں ایک اور کنواں بھی ہے جس پر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا اور اتنا بھاری پتھر تھا کہ جسے کئی لوگ مل کر اٹھاتے تو ہی اسے ہٹانا ممکن تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی عطا کردہ انرجی اور طاقت سے اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں سے یہ بھاری پتھر اٹھایا تو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری حال اس وقت یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے 1 ہفتے سے باقاعدہ کوئی کھانا بھی تناول نہیں فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس حال میں بھی اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹایا اور ان خواتین کی مدد کی۔ ناظرین، جب انہوں نے پانی پلا لیا تو وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئیں۔ تو ان دونوں صاحبزادیوں سے ان کے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آج کیا سبب ہوا کہ آپ اتنا جلدی واپس آ گئیں؟ تو ان دونوں صاحبزادیوں نے اپنے بابا جان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ہماری وہاں پر ایک نیک شخص نے مدد کی، تو اس طرح ہم جو ہے وہ واپس آ گئے۔ ناظرین، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ معاملہ، یہ ماجرا سنا تو اپنی ایک صاحبزادی کو حکم دیا کہ اس نیک شخص کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق آپ کی صاحبزادی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اپنے بابا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اس نیکی کا بدلہ تو نہیں جو آپ نے وہاں ان صاحبزادیوں کے ساتھ کی، بلکہ یہ تو ہمارا خاندانی طریقہ ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانا تناول فرمایا اور پھر آپ دونوں کی گفتگو ہونے لگی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش سے لے کر وہ ایکسیڈنٹلی ڈیتھ جو ہوئی تھی وہاں تک کے تمام واقعات اور تمام معاملات جو مصر میں پیش آئے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائے۔ جب آپ دونوں کی گفتگو ختم ہو گئی تو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، اگر ہم اس شخص کو اپنی ملازمت پہ رکھ لیں تو ہمیں روزانہ وہاں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ شخص جو کہ انرجیٹک اور طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شخص نیک بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے؟ جس پر آپ کی صاحبزادیوں نے آپ علیہ السلام کو وہ واقعہ بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھاری پتھر اکیلے ہٹا لیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت پاورفل ہیں، بہت طاقت رکھتے ہیں اور ایماندار، امانت دار اس طرح ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ہماری طرف نظر نہ کی بلکہ اپنی نظریں جھکا کر ہم سے دریافت کیا، اور جب ہم ان کو آپ کی طرف لے کر آ رہی تھی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ تم ہمارے پیچھے چلو اور میں آگے چلوں گا۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک طاقتور شخص بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اس مہر پر اپنی ایک صاحبزادی کا تم سے نکاح کر دوں کہ تم اگر 8 ایئرز تک میرے ملازم رہو، اور اگر 2 سال بڑھا دو یعنی کہ 2 سال مزید اضافہ کر کے 10 سال کی ملازمت کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، میری طرف سے مشقت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ملازمت قبول کی۔ ناظرین، when Prophet شعیب علیہ السلام and Prophet موسیٰ علیہ السلام ڈن ایگریمنٹ، جب آپ دونوں نے معاہدہ طے کر لیا
تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریاں چرا سکیں اور وہ آپ کے کام آ سکے۔ آپ کے ہاتھ میں وہی عصا آیا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ عصا انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل میں بڑھتے بڑھتے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ ناظرین، when Prophet موسیٰ علیہ السلام completed his employment period، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جیسا کہ آپ کا معاہدہ طے ہوا تھا اپنی بڑی بیٹی بڑی صاحبزادی صفورہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، اور پھر آپ دونوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جنگل آیا اور وہاں پر آپ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سے راستہ گم ہو گیا، اور سردی کی رات تھی، اور جب آپ کی نظر ایک پہاڑ کی طرف پڑی تو یہ کوہ طور تھا۔ ناظرین، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی تو اپنی وائف سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں وہ آگ آپ کے لیے لے کر آتا ہوں کہ جس سے آپ کو راحت ملے گی۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف گئے تو وہاں آپ کو آواز دی گئی، تو آپ اس آواز کو سمجھ گئے، تو اس طرح وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک ہم کلام ہوئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب کلیم اللہ ہے یہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اور ناظرین، اسی جگہ پر آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو تاکہ ہم تمہیں اس کی شان دکھا سکیں۔ ناظرین، اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر مارا تو دیکھتے ہی وہ ایک بڑا سا سانپ اژدہا نما بن گیا اور راستے میں آنے والی جتنی چیزیں تھیں اسے کھا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اسے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیں، تو آپ علیہ السلام نے جب اسے اپنے ہاتھ میں واپس لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اور اسی طرح ایک اور معجزہ عطا فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے شرٹ کے گریبان میں ڈال کر واپس نکالیں تو وہ ہاتھ ایک چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے گا جو کہ بغیر کسی بیماری کے ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب اپنا ہاتھ اپنی شرٹ کے گریبان سے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ ہاتھ ایک چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، ایک چمکدار چیز بن گئی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے اس مقام پر عطا کیے گئے۔ ناظرین، پھر کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں تشریف لے گئے مصر کی جانب۔ مصر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک بہترین معاون عطا کیے گئے اور آپ کو ایک بہترین دوست عطا کیے گئے۔ اس طرح پھر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلایا اور اسے دین حق کے بارے میں بتایا، اور اسے آئیڈیلز ورشپنگ یعنی کہ بتوں کی پوجا اور یہ جتنے بھی چیزیں وہ کرتا تھا اس سب سے روکنے کا کہا اللہ کے حکم کے مطابق۔ لیکن فرعون نے ان کی بات نہ سنی بلکہ اعتراضات کرنا شروع کیے، اور پھر جب اعتراضات کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دے دیا اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو گیا، تو پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، جو دیکھتے ہی ایک بڑا سا سانپ بن گیا۔ جب فرعون نے اس سانپ کو دیکھا تو وہ سانپ فرعون کی طرف بڑھنے لگا، تو فرعون کو یہ لگا کہ اب یہ سانپ مجھے کھا جائے گا۔ تو پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اسی کی قسم جس کو آپ مانتے ہیں جو آپ کا رب ہے، اسے مجھ سے دور کر لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیا، تو جو وہ اژدہا بن گیا تھا، جو سانپ بن گیا تھا، وہ واپس عصا بن گیا۔ تو پھر فرعون وہاں سے بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں، وہ تو جادو سیکھ کر آئے ہیں، وہ تو جادو کرتے ہیں۔ تو پھر فرعون نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان تمام لوگوں کو بلایا جو جادو کے ماہر ترین شخص تھے، جو جادو میں مہارت رکھتے تھے، ان سب کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں بلایا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان سے مقابلہ کیجئے۔ تو ان تمام جادوگروں نے
اپنی رسیاں اپنا جادو کر کے زمین پہ ڈالیں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا جو کہ اس تمام سانپوں کو کھا گیا۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کے وہ تمام جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بڑے سے بڑا جادو بھی اثر نہیں کر رہا تو یقیناً یہ اللہ پاک کے سچے نبی ہی ہیں، کوئی جادوگر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے اختیاری طور پر سجدہ ریز ہو گئے اور ان تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، یہ معاملات دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر فرعون کی جو وائف تھیں یعنی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایمان لے آئیں، جس پر فرعون نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی سزائیں دیں اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی تو مجھے میرا مقام جنت میں دکھا دے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا پر اللہ پاک نے الہام کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیا، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو فرعون اور فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایمان لا رہے ہیں تو انہوں نے فرعون کو ورگلایا کہ اس طرح تو سب لوگ تیری خدائی کو چھوڑ دیں گے، تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ جائیں گے۔ تو فرعون اور فرعونیوں نے یہ پلان کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سب کو قتل کر دیں گے تاکہ وہ ہم پر اللہ کے دین کی دعوت نہ دیں۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ سمندر پر اپنا عصا مارو تو یہ سمندر آپ کو راستہ دے دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے آرڈر کے مطابق اس سمندر پہ اپنا عصا مارا تو ناظرین سمندر میں راستہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے۔ تو دوسری طرف فرعونی اور فرعون وہ سب بھی آپ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن چکا ہے، یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، سمندر کو کراس کر لیا، تو فرعون اور فرعونی لوگ، فرعون کی قوم بیچ سمندر میں موجود تھے اس وقت۔ تو اللہ پاک کے حکم سے وہ راستہ ختم ہو گیا اور فرعون اور فرعون کی قوم اس پانی میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، اور اس طرح اللہ پاک نے اس قوم کو اور فرعون کو ہلاک کر دیا اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو فرعون اور فرعونی ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہو جانے کی خبر لوگوں تک پہنچائی تو کچھ لوگوں کو شبہ رہا، کیونکہ ان کے دلوں میں فرعون کا خوف موجود تھا، تو انہوں نے اس بات پر یقین نہ کیا۔ تو اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دے۔ تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ تو کنارے پہ آنے کے بعد لوگوں نے اس لاش کو دیکھا اور پھر اس بات پر یقین کر لیا کہ فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ When Allah Almighty destroyed Fir'aun and his followers، ناظرین جب اللہ پاک نے فرعون اور اس کے فالوورز کو ہلاک کر دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کتاب کی درخواست کی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ ناظرین، it is sad that کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات پلیس آف طے میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 ایئرز کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں جانا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور دیگر کئی سورتوں میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح مزید انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا یہ پروگرام
پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیے، اور مزید انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ we will meet again in the next episode with new story of another prophet علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔